تو ہم جو افضلیت ثابت کر رہے ہوتے ہیں اس افضلیت کو ثابت کرنے کے پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اس زمانے کے سب سے افضل یہ ہیں تو نبی نے ہر مقام پر یہ فرمایا جو میرے بعد سب سے افضل ہے اسی کی پیروی ہوگی. وہاں پر قانون الگ ہے اور وہاں قانون الگ ہے. اس لیے آپ محسوس کیجئے گا نبی نے بار بار فرمایا یا علی حربک حربی وسلمک سلمی، اے علی تیری جنگ تیری نہیں میری جنگ ہے. یعنی اگر تو جنگ کے لیے جا رہا ہے تو جو تیرے مقابلے پر آیا وہ تیرے مقابلے پر نہیں میرے مقابلے پر آیا. اور اگر کوئی تجھ سے آ کر دوستی کر لیتا ہے تو وہ تجھ سے دوستی نہیں کرتا، وہ مجھ سے دوستی کرتا ہے. نبی نے کسی موقع پر نہیں فرمایا کہ اطاعت ان کا حق ہے افضلیت ان کا حق ہے، بلکہ ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ذات علی ابن ابی طالب میں کہ علی اپنے زمانے کے افضل ترین بھی ہیں اور مطیع ترین بھی ہیں، انہی کی اطاعت بھی کی جائے گی. تو سرکار امام حسن کے بارے میں بھی یہی سوال ہے، یہ بار بار اٹھتا ہے. ابھی موقع آنے والا ہے، آپ دیکھیے گا ٹی وی کے اوپر یہ ڈسکشن کیا جائے گا کہ دونوں جگہوں پر مسلمان فرقے تھے اور خود جب انہوں نے صلح فرما لی اور انہوں نے جب خلافت سپرد کر دی تو اس میں کیا حرج ہے؟ حسن مجتبی افضل ضرور ہیں لیکن خلافت ان کا حق ہے. اور پھر یہی مثالیں دی جائیں گی حضرت موسیٰ اور خضر کی، طالوت علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی مثالیں دی جائے گی. نبی نے کسی ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت میں بتا دیجئے کہ فرمایا ہو کہ فلاں کا بھی حق بنتا ہے خلافت میں، بلکہ ان کے خاندان کے بارے میں تو قرآن نے کہا الشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اس کا تو شجرہ ایسا ہے کہ جس پر قرآن میں لعنت بھیجی گئی، اس لیے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے خلافت اسلامی سے، حکومت اسلامی سے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن نے سلوک کیوں کر لی؟ جواب یہی ہے کہ جیسے نبی نے اپنے زمانے میں کافروں سے صلح حدیبیہ کی تھی، اسی طریقے سے حسن مجتبی نے نبی کی اتباع کرتے ہوئے منافقوں سے صلح کر لی. اور نبی نے صلح کرنے کے بعد کافروں کو بتا دیا کہ یہ ہمارا لائے عمل ہے، یہ ہماری شرائط ہے. اسی طریقے سے حسن مجتبی نے بھی صلح کرنے کے بعد اپنی شرائط بتائی ہے، یہ ہمارا لائے عمل ہے، یہ ہمارا دین ہے. اور ہمارے دین کا بنیادی جز یہ ہے کہ ہم علی پر سب و شتم کو برداشت نہیں کر سکتے. اس نے اس پر دستخط کر کے بتا دیا کہ اب یہ کہتا ہے کہ میں خلافت کے لیے علی پر سب و شتم نہیں کروں گا، لیکن پہلے تک یہی کام کرتا ہوا آیا تھا. اور ہمارے خطیب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ حسن مجتبی نے فراری مجرم کو اشتہاری مجرم بنا دیا. شرائط لکھ کر بتا دیا کہ یہ وہ شرائط ہے جس پر اب تک عمل نہیں کیا گیا ہے، اور امام حسن نے فرمایا اس پر عمل کیا جائے. اور اس کے بعد بھی عمل متفقون علیہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہ ملعون صلح نامے کو لینے کے بعد اپنے پیروں تلے رونتا ہے اور کہتا ہے کہ اس خاطر میں نے تھوڑی یہ صلح کی ہے، میں نے تو اپنی کرسی اور حکومت کی خاطر یہ صلح کی، تھوڑی کہ میں اس پر عمل کروں گا تو میں نے صلح کر لی ہے، میں نے تو اس لیے صلح کی ہے تاکہ مجھے حکومت اور خلافت مل جائے. اس لیے حسن مجتبی کہاں اور وہ کہاں، کوئی برابری نہیں.